بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر بات کی تھی کہ ہم ابراہامک اکورڈ کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کو کس طرح دنیا کے اندر پھیلایا جا رہا ہے، کس طرح دنیا کے اندر ایک آواز لگائی جا رہی ہے، ون ورلڈ ون ریلیجن، کہ سب جو ہیں ابراہیم کی چھتری کے نیچے آ جاؤ، کوئی اسلام نہیں ہے، کوئی کرسچن عیسائیت نہیں ہے، کوئی یہودیت نہیں ہے، کوئی ہندویت نہیں ہے، سب جو ہیں ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا جو بیسک روٹ ہے، ہماری جو جڑیں جا کے تمام مذاہب کی ملتی ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہیں۔ تو ہم ساری دنیا کو فتنہ فساد سے بچانا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہم ساری دنیا کو جو ہے اکٹھا کرنا چاہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی چھتری کے نیچے۔ تو انہوں نے ایک نام دیا ہے ابراہامک اکورڈ، کہ ابراہیم کی فیملی۔ اچھا، اور دنیا کے اندر آواز لگائی ہے ون ورلڈ ون ریلیجن۔ ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ ہم اس کو مختلف اقساط کے اندر چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے کہ اصل یہ چیز کیا ہے اور اصل اس کا معاملہ کیا ہے، یہ دنیا کے اندر کیوں لانا چاہتے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اور اس سے پہلے تو آپ یہ ایک بات سمجھ لیں کہ اس سارے کام کے پیچھے جو ہے اسرائیل ہے۔ آپ کو جہاں بھی ابراہامک اکورڈ کی بات آئے گی وہاں پر آپ کو کوئی نہ کوئی اسرائیل کا نمائندہ یا ان کا پریزیڈنٹ یا کوئی نہ کوئی اسرائیلی وہاں پر آپ کو لازمی نظر آئے گا۔ آپ چاہے جارڈن ٹریٹی کی بات کر لیں جو اسرائیل اور جارڈن کے درمیان ہوئی تھی، اس کو بھی انہوں نے ایک ابراہامک اکورڈ کے تحت سائن کیا تھا 1994 کے اندر۔ خیر، اس پر جانے سے پہلے میں آپ کو چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ اصل میں کیا ہے کہ اسرائیل کی ایک آئیڈیالوجی ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی کتاب جو ہے تورات کو فالو کرتے ہیں لیکن تورات کو وہ ایک مذہبی کتاب مانتے ہیں، اور اسی طرح ان کی ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے تالمود۔ تالمود جو ہے وہ اس کو اپنی لو کی کتاب مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اصل کتاب ہے جو یہودیت کو یا یہودیوں کو دنیا کے اندر اگر اس کے مطابق چلا جائے گا تو جو ہے یہودی کامیاب ہوں گے، اگر اس کے رول اور لا ہم دنیا کے اندر اپلائی کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری تالمود کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دنیا کے ہمارے جو ہیں وہ 12 ٹرائب ہیں، 12 قبیلے ہیں، اور یہ جو 12 قبیلے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے 12 قبائل جو ہیں کھو گئے تھے، تو یہ 12 قبائل جو ہیں ان کو سب سے پہلے ہم نے اکٹھا کرنا ہے دنیا کے اندر۔ جب یہ اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر دنیا کی آبادی جو ہے وہ جتنی بھی ہوگی، اس وقت 4 یا 5 ارب ہے، اگر 6-7 ارب بھی ہوئی تو ہم نے اس کو کم کر کے ہم نے اس کو 1 ارب پہ لانا ہے، کیونکہ اگر دنیا کی آبادی 1 ارب ہوگی تو ہمارے لیے پوری دنیا کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا، اور اس پوری دنیا کو ہمارے 12 ٹرائب جو ہیں وہ 12 قبیلے جو ہیں وہ کنٹرول کریں گے، اور ہمارے اوپر ایک مسایہ ہوگا، اور 12 قبائل جو ہے اس کے نیچے ہوں گے۔ مسایہ جو ہے کنٹرول کرے گا اور ان 12 قبیلوں کی دنیا کے اوپر حکمرانی ہوگی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں تالمود کے اندر کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بہترین قوم بنایا ہے، اور اس دنیا کی مقدس ترین جو قوم ہے وہ یہودی ہے، اور مقدس ترین جو زمین ہے وہ اسرائیل اور بیت الاقدس ہے، یروشلم جسے وہ کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہودی جو ہیں یہ دنیا میں کی مقدس ترین قوم ہے، تو جتنی باقی قومیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں، ان کے نفع کے لیے بنائی ہیں۔ جس طرح عام انسانوں کے لیے جانور بنائے گئے ہیں کہ وہ ان سے گوشت حاصل کرتے ہیں، ان سے دودھ حاصل کرتے ہیں، جانوروں سے وہ ہل چلاتے ہیں، اور جانوروں سے مختلف قسم کے وہ کتے سے رکھوالی کرواتے ہیں، اسی طرح جو ہے ہمارے لیے باقی جو یہودیوں کے علاوہ جتنی بھی دنیا کے اندر قومیں ہیں، چاہے وہ امریکن ہوں، چاہے وہ یورپین ہوں، چاہے وہ ایشین ہوں، چاہے وہ افریقن ہوں، غیر یہودی ہوں،
تو وہ یہودیوں کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے جانور ہیں، تو یہودی ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ اس کے اندر ایک مثال کے طور پر لکھتے ہیں کہ اگر ایک یہودی مرد جو ہے اس کو غیر یہودی عورت پسند آ جائے، تو وہ اگر چاہے تو اس کے ساتھ وہ ریپ کر دے یا اس کے ساتھ زیادتی کر دے، اس کی بغیر منمانی کے بھی، تو بھی یہودی کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ جانور ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کو بنایا ہے کہ وہ یہودیوں کے فائدے کے لیے ہے، تو اگر وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں لیکن جب وقت آئے گا تو ہم ان کو جب کنٹرول کریں گے تو پھر ہم ان جانوروں سے اپنے فائدے اٹھائیں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات نافرمانیاں کی ہیں، یا ہم نے اس وطن کو چھوڑ دیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے یہ دوسری قومیں ہم پر غالب آ گئی ہیں، تو اس لیے ابھی ہمیں ان کے ساتھ مل کر رہنا ہے، لیکن جب ہمارا وقت آئے گا تو پھر ہم اس پوری دنیا کو بھیڑ بکریاں باقی قوموں کو سمجھیں گے، اور صرف ہم ہی مقدس قوم ہیں جو اس دنیا کے اوپر حاکمیت کے قابل ہیں۔ تو اس کے لیے اور ان کا ایک خواب ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمیں گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اور گریٹر اسرائیل بنے گا تو ہمارا مسیح آئے گا، اور گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے وہ کچھ چیزیں جو ہیں دنیا کے اندر کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے، وہ ہے ابراہمک اکورڈ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل بنانے کے اندر جو سب سے بڑی اس وقت کی رکاوٹ ہے وہ ہے مذہب۔ مذہب اس لیے ہے کیونکہ جو کرسچن ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جو فلسطین ہے وہ ہماری مقدس سرزمین ہے، اور یہودی بیت المقدس جو ہے وہ ہماری مقدس سرزمین ہے، اور مسلمان بھی کہتے ہیں مسجد اقصی اور بیت المقدس کی جو احاطہ زمین ہے وہ ہمارے لیے مقدس زمین ہے، اور وہ مسلمانوں کی ہے۔ عیسائی کہتے ہیں وہ عیسائیوں کی ہے، اور یہودی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، وہاں پر تو ہیکل سلیمانی ہے، اور وہ جو ہے یروشلم ہمارا شہر ہے، یہودیوں کا سب سے قدیم شہر ہے، تو وہ ہماری جگہ ہے۔ تو وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس بات کو مذہبی طور پر چھیڑا کہ یہ یہودیوں کی ہے تو عیسائی اور مسلمان ہمارے خلاف ہو جائیں گے، تو اس لیے ہمیں کچھ ایسا دنیا کے اندر پلان کرنا ہوگا جس سے یہ لوگ جو ہیں آ کر خود بخود جو ہیں ایک تو اسرائیل کو تسلیم بھی کریں، اور پھر ہماری یہ جو ہماری مقدس جگہ ہے جو ہیکل سلیمانی والی ہے، جہاں پر مسجد اقصی ہے، اس کو وہ اپنے ہاتھوں سے ہمیں دے دیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ دنیا کے اندر ایک چال چلی ہے کہ ہم جو ہے سارے ابراہیم کی فیملی ہے، ہم سارے ابراہیم علیہ السلام سے منسلک ہیں، تمام مذاہب کی جڑیں جو ہیں وہ دنیا کے اندر ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتی ہیں، تو اس لیے دنیا کے اندر کوئی یہودیت نہیں ہے، کوئی عیسائیت نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی ہندوازم نہیں ہے، کوئی کمیونزم نہیں ہے، ہم سارے جو ہیں ہم سارے جا کے ابراہیم علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ تو ہم جو ہیں اب دنیا کے اندر ایک ایسا مذہب لانا چاہتے ہیں جو دنیا کے اندر پیس لائے، جو دنیا کے اندر محبت لائے، اور پوری دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے۔ تو ہم وہ جو مذہب ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب لانا چاہتے ہیں۔ ہم دنیا سے اسلام کو ختم کر دیں گے، ہم عیسائیت کو ختم کر دیں گے، ہم یہودیت کو ختم کر دیں گے، ہم سارے جو ہیں بہن بھائیوں کی طرح مل کر ایک مذہب کے مطابق، وہ ہے مذہب ابراہیمی، ہم اس کے مطابق رہیں گے۔ تو اس لیے یہ جو بات ہے ابراہمک اکورڈ دنیا کے اندر اس وقت چلائی گئی ہے۔ تو اب میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی بات سامنے رکھ دی ہے کہ یہ کس لیے ابراہمک اکورڈ کو دنیا کے اندر لانا چاہتے ہیں اور اس کی مین وجوہات کیا ہیں۔ تو اب انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے عرب ممالک، کون کون سے یورپین ممالک، اور کس کس نے ابراہمک اکورڈ کے اندر آلریڈی ہاتھ ڈال دیا ہے، اور کون کون اس کے اندر آ گیا ہے، کس کس نے اس کے اوپر جو ہے وہ سائن کر دیے ہیں، اور کس طرح مطلب ملکوں کے اندر مذہبی رہنما خریدے جا رہے ہیں، یا یونیورسٹیوں کے اسکالر جو ہیں ان کو پراپر تعلیم دے کر ایک وہ لیکچرار بنا کر وہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ابراہمک اکورڈ کیا ہے، اصل میں ہم تو ہیں ہی سارے ابراہیمی، اور اس طرح کی باتیں انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ بتائیں گے۔
تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا یہ چینل لائک بھی کریں، اس کو سبسکرائب بھی کریں، تاکہ ہر جو ویڈیو آئے وہ آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔